بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا اس ویک کا سبق سورہ ال عمران آیا نمبر 66 to 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈ میننگز: ہا انتم، ہاں تم، ہاں تم۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بات سن کے اوہ یہ بات ہے، تو ہاں انتم کا یہی مطلب ہے، لیکن ترجمہ آپ نے یہ نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ہاں انتم کا ترجمہ ہوگا ہاں تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاجج تم بحثیں کی تم نے، حجتیں کی تم نے، تم ہے نا اینڈ پہ تو تم نے، اور یہ حاجج کا ورڈ ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ کافی ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو حجونا تم جھگڑتے ہو، آگے بھی یہ ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فیما اس معاملے میں، لکم جو تمہارے لیے، یعنی فیما اس معاملے میں جو لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، علم علم ہے، فلیما فاتو، لما کیوں، تو حجون تم جھگڑتے ہو، فیما اس معاملے میں، لیسا جو نہیں ہے، لکم لیے تمہارے یا تمہارے لیے، بھی علم بھی اس کا۔ اب یہاں ساتھ اس کا لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا کافی ہے۔ علم کوئی علم، تنوین ہے نا تو کوئی علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، اور انتم تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، ماں کانا ماں نہیں، کانا تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی یعنی یہودی، ولا اور نہ، نصرانین عیسائی، ولیکن لیکن، یہاں اور لیکن لکھنا ضروری نہیں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اگر لکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ولیکن لیکن، کانا تھے، حنیفہ یکسو، مسلمہ مسلم یا فرما بردار۔ اسلام سے بھی کا بھی یہی معنی ہے نا کہ فرما بردار ہو جانا، سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وما اور نہ، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ان بے شک، اولا قریب ترین، ولی سے ہے نا، کہ ولی سے کا مطلب ہوتا ہے قریب، دوست، تو اولا قریب ترین، یا پہلے ہم کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو دوست کا، ولی کا، واو لام یا، الناس لوگوں میں سے، بھی ابراہیم علیہ السلام کے، للذین لا البتہ، الذین وہ لوگ ہیں، اتبعوہ
پیروی کی جنہوں نے اس کی. اب یہ 3 معنی ہے. تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کو سکپ نہیں آپ کریں گے. اتبع پیروی کی، اوہ واو جمع کے لیے ہے، پیروی کی جنہوں نے، ہو اس کی. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وحاذا اور یہ، وحاذا النبی اور یہ نبی، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے. یعنی درود ابراہیمی جو ہے اس آیت کی مکمل تفسیر ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی اور ایمان لائے. ٹھیک ہے، ویسے تو بہت کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ملت ابراہیم کی وہ کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، مشرکین یہودی نصرانی، لیکن یہ صرف کہنا ہی تھا، پیروی نہیں کرتے، چونکہ ان کی پیروی یہی ہے کہ ایمان لائیں اور اللہ اور رسول کو پورا، یعنی جو جس طرح حق ہے اس طرح ایمان لائیں، خالی کہنے سے نہیں. واللہ اور اللہ، ولی دوست ہے، المومنین مومنوں کا. یہاں بتا دیا گیا کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا اور تمام ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی، وہی مومن ہے، وہی اللہ کے دوست ہیں. ودت ودود سے ہے. ودود کا مطلب ہوتا ہے نا چاہنا، بہت محبت سے، چاہت سے. ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. اہل کتاب کون تھے؟ نصرانی، عیسائی، یہودی، یہ اہل کتاب ہیں. لو یدلونکم، اہل کتاب انہیں کہتے ہیں جنہیں کتاب ملی، توراۃ انجیل وغیرہ. ٹھیک ہے، لو کاش، یدلونکم وہ گمراہ کر سکیں تم کو، وما اور نہیں، یدلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. اب یہاں وما کا معنی نہیں آیا، ٹھیک ہے، آگے اللہ ہے اس وجہ سے بھی، لیکن پیچھے بھی ایک جگہ ماں کا معنی نہیں آیا، اس کے بعد اللہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کانٹیکٹ کو دیکھتے ہوئے بھی معنی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آگے اللہ ہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس بات کو کبھی خیال رکھیے گا کہ آگے پیچھے ہمیں میننگ دیکھ کے بھی پھر ترجمے کو کرنا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر ماں کا معنی جب نہیں آتا تو اللہ ہوتا ہے. یا اہل الکتابی اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم حالانکہ تم، تشہدون تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے، یعنی انبیاء آئے، کتابیں آئیں، تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے. صدق اللہ العظیم. یہ ہماری آج کی آیات کا ترجمہ تھا 66 to 70. انشاءاللہ اب ہم تفسیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات کی تفسیر. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک آیت پیچھے جائیں گے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا. 59 آیا اور 60 میں ہم نے پہلے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں مشابہت ہے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے بہتان باندھے، مثلا نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور بعض نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی. اللہ عز و جل ان لوگوں کو ایک عظیم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے لفظ کن سے پیدا فرمایا، کیا وہی رب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے لفظ کن سے پیدا فرمانے پر قادر نہیں؟ یعنی کیا وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. اور 60 آیا میں پھر فرمایا گیا، میں اس لیے پیچھے تھوڑا جاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، کہ پھر 60 آیت میں فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی اللہ
تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے، ان کے احوال کی اصلاح فرما دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یقیناً آپ کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آ گئی ہوگی 61 آیا سے، کہ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کیا ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے 65 آیا میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے شرکیہ خیالات کی تردید کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب توحید تھا، تورات جس پر یہودیت کی بنیاد ہے اور انجیل جس پر نصرانیت کی یعنی عیسائیوں کی بنیاد ہے۔ یہ دونوں کتابیں تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی سال بعد نازل ہوئی تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ رب العزت نے سوال کیا 65 آیا میں کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال یہاں کیا گیا۔ اب 66 آیا میں فرمایا جا رہا ہے جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو جنہوں نے ان باتوں میں جھگڑا کیا جن کا تمہیں علم تھا، اب ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ان جہلا کی مذمت فرمائی گئی کہ جو علم نہ ہونے کے باوجود علماء سے جھگڑتے ہیں۔ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ اور پھر اسی طرح 67 آیا میں فرمایا گیا نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ مباحد یکسو مسلمان تھے، یعنی بالکل یکسو مسلمان، وہ جنہوں نے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے، حالانکہ ان کے والد بت بناتے تھے جو اور بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ لوگ وہ تھے ہی بت ساز، لیکن انہیں اس ماحول سے سخت نفرت تھی، اور وہ بار بار اپنے والد سے بھی کہتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ یہ جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، ان کی تم کیسے پوجا کرتے ہو؟ لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، حتیٰ کہ والد نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، لیکن وہ شروع سے مشرکانہ ماحول میں رہنے کے باوجود بت پرستی اور شرک سے شدید نفرت کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں یہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ یہ جوہلا جو ہیں انہیں علم نہیں ہے، یعنی علم نہ ہونے کے باوجود علماء سے بھی جھگڑتے ہیں۔ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی لیے فرما دیا گیا کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ یکسو مسلمان تھے۔ خلیل اللہ کا لقب انہیں دیا گیا، انہوں نے اپنے رب کی ہر حکم پر آمنا سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے عمل کیا۔ اس کی کئی مثالیں ہم پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ بھی چکے اور آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر 67 آیا میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اب یہ نبی اور ایمان والے بھی، اور اللہ صرف ایمان والوں کا دوست ہے۔ یعنی یہاں یہ فرما دیا گیا کہ تم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے دعوے کرتے ہو کہ ہم ان کی ملت پہ ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مباحث مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے۔ حنیف وہ شخص ہوتا ہے جو شرک سے بچ کر توحید کا دامن تھام لے، جیسے خلیل اللہ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خلیل اللہ نے اللہ کا دوست ہونے کا لقب بھی اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر قربانی دی۔ پہلے بت پرستی کے ماحول سے ٹکرائے، پھر وہاں سے جب انہیں نہیں سمجھ میں آیا اور لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے تو وہ وہاں سے نکل گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالا اور وہ اپنے رب کے حکم پر بالکل نہ ڈرے۔ انہیں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ آپ اگر کہیں تو اتنا پانی برسایا جائے کہ سب بہہ جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب قربانی کا وقت آیا، بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو نہ بیٹے نے اس بات پہ چھو چرا کی اور نہ انہوں نے اس گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر جب وہ لقدق صحرا میں اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ کے حکم پر ہی، یعنی آپ دیکھیں کبھی ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی کوئی خالی چیز نہ کبھی راستے میں چھوڑیں گے کوئی اٹھا نہ لے، لیکن اس لقدق صحرا کو اللہ نے کعبۃ اللہ بنا دیا، اور آج تک کیا قیامت تک وہ خود اس اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہاں یہ فرمایا گیا کہ وہ تو مباحث یعنی یکسو مسلمان تھے۔ انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی تھی وہ شرک کا خطرناک دور تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی شرک سے بیزاری کا اعلان کیا اور معبود حقیقی کی معرفت کے لیے کوششیں کرتے رہے، یعنی اس ماحول سے انہیں نفرت تھی۔ پھر 68 آیا میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کی خوش فہمی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی سچے دل سے صحیح معنوں میں پیروی کرنے والے ہیں۔ اب یہ نبی اور ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ صرف ایمان والوں کا دوست ہے، یعنی ان کے خالی دعوے ہی ہیں، ان کا عمل کچھ نہیں ہے یہود و نصارہ کا، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو آگاہ کر دیا، وارن کر دیا کہ اپنی اپنی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھا کر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ ابراہیم سے زیادہ قربت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے دین میں شامل ہوئے، اور اب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یعنی ان کے بعد جتنے لوگ تھے ایمان لانے والے، اور ان کے بعد آنے والے مسلمان جو قیامت تک آتے رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چونکہ وہ صحیح معنوں پہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا قدر و منزلت عطا فرمائی، خانہ کعبہ میں ایک مقام بنا دیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی درود کا وہ حصہ بن گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے، میرے دوست میرے والد ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، خلیل اللہ کا اعزاز بہت بڑا، اللہ کے دوست نبی تو ماشاءاللہ سب ہیں، اور سب کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت، لیکن انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب کیا ایسے ہی مل جاتا تھا؟ دیکھیں انسان کو کچھ پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو لقدق صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی بیوی کا بھی حوصلہ اور قربانی دیکھیں کہ انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے صرف سر ہلا دیا، تو وہ چونکہ پیچھے بھاگ رہی تھی وہیں رک گئی کہ ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے ایمان کا اولا درجے کا لیول، یعنی انسان اپنے ایمان کی انتہا کو جب پہنچتا ہو۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زیادہ قربت کے حقدار تو وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے دین میں شامل ہوئے، اور پھر یہی دین بعد میں دین محمدی بن گیا، یعنی دین محمدی تک پہنچے۔ پھر صحابہ، تابعین و تبع تابعین جو لوگ تھے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے، میرے دوست میرے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، یعنی اسی آیت کی تلاوت فرمائی 68 آیا کی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر آیا 69 میں مسلمان کو گمراہ کرنے کی فکر، اہل کتاب جو تھے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود مزید گمراہ ہوتے جائیں گے اور حسد کی آگ میں یہ خود ہی جلیں گے۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ کا مسئلہ کیا تھا، یہی تھا نا کہ انہیں اس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف تھا۔ وہ انبیاء پر بھی اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے کہ آج تک جتنے نبی آئے وہ ہمارے سلسلے سے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیلیہ سلسلے سے آئے، تو انہیں اس پر سخت اختلاف تھا، اور آپ سے جو دشمنی اور پرخاش اور آپ کی مخالفت میں جو حد سے آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے کوئی کسر ہی نہ چھوڑی، تو وہ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بڑی قدر و منزلت والی قوم بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ پھر 70 آیا میں فرمایا گیا اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مانتے ہو حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو۔ یعنی ان آیات میں بھی اہل کتاب کی برائی بیان کی گئی کہ وہ جان بوجھ کر قرآن کو نہیں مانتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو توریت اور انجیل میں موجود ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جان بوجھ کر نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں توریت انجیل میں فرمایا گیا کہ وہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا انکار کرتے تھے۔ یہ محض ان کا حسد، بغض اور عداوت تھی، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو انبیاء والی اجارہ داری ہے کسی اور کو ملے، اور اللہ رب العزت کو تو خالص دین، وہ دین جو خالص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہو، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی، دین اسلام آ گیا، تو پھر باقی تمام ادیان جو ہیں وہ باطل ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، تو لہٰذا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اور یہی ان کے حسد و بغض کی وجہ تھی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔